بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے جو اپنی فکری نشستیں ہیں ان کی، اس میں گزشتہ چند روز قبل ہمارے جو اس ملک کی نوجوان نسل ہے ان کو ماضی کے حوالے سے کچھ تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جو فتوحات رہی ہیں اور فتوحات کے باوجود جو متحدہ قومی موومنٹ کو اقتدار سے باہر رکھنے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں، اور پھر جب اقتدار بھی دیا گیا تو وہ لنگڑا لولا اقتدار تھا۔ ماضی میں جو حکومتیں قائم کی گئیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں وہ حق نہیں دیا گیا جو جیتنے کے بعد اکثریت ہونے کے باوجود ہمیں دیا جاتا ہے، یا دوسری جماعتوں کو دیا جانا چاہیے تھا، یا دوسری جماعتوں کو دیا جاتا رہا ہے دوسرے صوبوں میں، یا پھر سندھ میں بھی انہوں نے مثالیں دی تھی بہت سی۔ تو انہوں نے کہا کہ 1988 میں بھی ہم بھاری اکثریت سے جیتے تھے، لیکن اس وقت ہماری جو اکثریت تھی وہ دوسرے نمبر پر تھی سندھ میں، اور سندھ میں اکثریت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ لیکن 1990 کے جو انتخابات تھے اس میں متحدہ قومی موومنٹ نے پورے سندھ میں سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی تھیں صوبائی اسمبلی میں، اور صوبائی اسمبلی میں ان کی اکثریت تھی، اور ان کے جو اتحادی تھے ان کے ایم پی ایز کم تھے، متحدہ قومی موومنٹ کے ایم پی ایز کی تعداد زیادہ تھی۔ اس وقت ایک اردو بولنے والے مہاجر کو وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور ہمارے دشمنوں نے اس وقت کسی مہاجر کو وزیر اعلیٰ بننے نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 1997 میں بھی پھر دوسرا موقع تھا۔ 1990 میں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پھر جام صادق علی کو سپورٹ کیا تھا، اور جام صادق علی نے جو تھے وہ وزیر اعلیٰ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پھر 1997 میں بھی ایک موقع تھا، اس وقت بھی متحدہ قومی موومنٹ نے پورے سندھ میں سب سے زیادہ سیٹیں لی تھی صوبائی اسمبلی کی، اور اس وقت وہ موقع تھا دوسرا کہ ہمیں مہاجر وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے بھی ہمیں روکا، اور ہمارے انہی دشمنوں نے پوری طرح سے سازشیں کی، اور ہمارا اس وقت بھی وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر 2003 میں جنرل مشرف صاحب کا دور تھا، اور اس دور میں بھی ہم بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے، صوبائی اسمبلی میں ہماری سب سے زیادہ نشستیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا گیا، اور اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نے علی محمد خان مہر کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ اور پھر جب علی محمد خان مہر ناکام ہوئے صوبے میں تو پھر غلام ارباب رحیم کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، لیکن اس وقت بھی کسی مہاجر کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ ماضی میں 3 مرتبہ ہم لوگ بھاری اکثریت سے انتخابات میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں، صوبائی اسمبلی میں ہماری سب سے زیادہ سیٹیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا وزیر اعلیٰ اس وقت نہیں بنایا گیا تھا۔ اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ ماضی میں ہم نے تمام جو سندھی بولنے والے ہمارے بھائی تھے ان کو ہم نے سپورٹ کیا تھا، اور ہم نے اپنے اتحادیوں کو جو ہے وزیر اعلیٰ بنا کر یہ مثال قائم کی تھی اتحاد اور یکجہتی کی، لیکن ہمارے اس اتحاد اور یکجہتی کو بھی نظر انداز کیا گیا، اور وہ اس چیز کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔ انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ تمام تر ان کو اس قدر ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا، اپنی حکومتوں میں ان کو وزارت اعلیٰ دی گئی، لیکن وہ جب متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف آپریشن ہوئے مختلف ادوار میں، اور اس آپریشن کا سلسلہ تاحال جاری ہے، تو وہ جو شخصیات تھی جنہیں ہم نے عزت بخشی تھی انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے لیے یا ان کے کارکنان کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، کوئی ان کی حمایت میں نہ تو ان کا اسٹیٹمنٹ کوئی سامنے آیا، اور نہ ہی انہوں نے کسی قسم کی کوئی ہمدردی کا اظہار کیا، اس لیے کہ اگرچہ ماضی میں زیادتیاں ہوتی رہی ہیں کارکنان کے خلاف، متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کے خلاف، تو آج تک ان لوگوں میں سے کسی نے بھی کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا۔ الطاف حسین صاحب کے سلسلے میں اگرچہ ان پر پابندی ہے، سیاست پر پابندی ہے، ان کی زبان بندی ہے، ان کی جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں ان پر بھی پابندی ہے، ان کے کارکنان پر بھی پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی گزشتہ کئی ماہ سے پورے سندھ میں جو پمفلیٹ، بینر اور پینافلیکس لگانے کا سلسلہ جاری تھا، تو جس طرح سے لوگ لگا رہے ہیں پیمفلیٹ، پینافلیکس، اور چاکنگ کی جا رہی ہے، پھر کچھ لوگ ان کو مٹا رہے ہیں، کچھ لوگ ان کی جو ہے وہ چاکنگ بھی مٹا رہے ہیں، پینافلیکس بھی ہٹا رہے ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج تھانہ سٹی کا FIR نمبر 990 2024 رکھا ہوا تھا، اور اس میں میرے ساتھ جو ساتھی کھڑے ہیں ان کے اوپر ایک انڈر سیکشن 123A اور 124A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور جس تاریخ کا واقعہ دکھایا گیا محرم الحرام کی مقدس راتیں تھی 9 اور 10 محرم کو، کیونکہ بعد دستار بندی وغیرہ وہاں ہو رہی تھی۔ تو آج الحمدللہ کورٹ نے پورا کیس پروسیڈ کیا اور تمام دلائل سننے کے بعد تو عدالت نے باعزت بری کر دی۔ اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محترم جناب آرمی چیف صاحب سے، IG سندھ صاحب سے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور جتنی بھی اتھارٹیز ہیں کہ یہ جو لوگ یہاں کھڑے ہیں اور جو پورے سندھ کے شہری آبادی کے لوگ ہیں وہ بانیان وطن کی اولادیں ہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا اور لاکھوں قربانیاں دی، اور اب پاکستان بچانے کے لیے بھی قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ سب کے سب سچے پکے محب وطن ہیں۔ اس وقت دکھ ہوتا ہے جب اس قسم کی جھوٹی اور بے بنیاد FIR کاٹی جاتی ہیں۔ ہمارا صرف اتنا کہنا ہے کہ آئندہ کبھی اس قسم کی جھوٹی اور بے بنیاد FIR نہ کاٹی جائیں۔ یہ محب وطن لوگ ہیں، پاکستان سے پیار کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے جب پاکستان کے تمام لوگوں سے بات چیت ہو رہی ہے جو پہاڑوں پہ چڑھ گئے، جنہوں نے 9 مئی کیا، 26 نومبر کیا، جب ملک کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کیے، GHQ پہ حملہ کیا، جب ان سے بات ہو سکتی ہے تو محترم قائد جناب الطاف حسین بھائی سے بھی بات ہو سکتی ہے۔ یہ سوال پاکستان کی 14 کروڑ عوام اور سندھ کے شہری علاقوں میں آباد 6 کروڑ عوام حکومت سے اور ریاست سے سوال کرتے ہیں کہ قائد تحریک محترم جناب الطاف حسین اور اس کی نمائندہ جماعت MQM سے بات کیوں نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان مجید بھائی نعرہ الطاف۔ جی بھائی نے ساری بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ سب کی نمائندگی کر لی، لیکن جی سارے ساتھیوں کی جانب سے ایک شعر کہنا چاہوں گا جو کہ ہم سب کے دل کی آواز ہے کہ باپ دادا کا ورثہ ہے لوگوں، چھوڑیں کیسے وفا پرستی ہم، نعرہ الطاف۔ جی الطاف جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست۔ پاکستان یہ تمام ساتھیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک ہو بھائی۔ جانے والوں کی تصاویریں بھی، ان کی ویڈیوز بھی میں نے گزشتہ ماہ وہ تمام بتائی تھیں کہ کون لوگ ہیں جو یہ پمفلیٹ اتار رہے ہیں یا جو لوگ بینرز اتار رہے ہیں یا جو چاکنگ بٹا رہے ہیں۔ برملا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم الطاف حسین صاحب کو یہاں پنپنے نہیں دیں گے۔ وہ بھی ناظرین آپ نے دیکھا کہ میں نے وہ تمام جو ویڈیوز ہیں وہ اپنی ولاگ میں چلائی ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ پھر اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ نے دیکھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پمفلیٹ ہیں، بینر ہیں، پینافلیکس ہیں، یہ دوبارہ سے آویزہ کیے جا رہے ہیں اور دوبارہ اسی طرح سے ریلیاں منعقد ہو رہی ہیں جس طرح سے گزشتہ ماہ اس کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ تو وہ سلسلہ رکا نہیں ہے، جتنا دبانے کی کوشش کریں گے عوامی اس پریشر کو، یہ اتنا ہی ابھرے گا، اور اس کا سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے اور اس کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ جاری رہے گا، چونکہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب اپنے کارکنان کو یہ کہہ چکے ہیں کہ 2025 کا سال تبدیلی کا سال ہے۔ تو اسی لحاظ سے کارکنان میں جوش و جذبہ موجود ہے، اور لوگ ہر روزانہ کی بنیاد پر کراچی، حیدرآباد میں کسی نہ کسی علاقے سے نکلتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، پمفلیٹ لگ رہے ہیں، پینافلیکس لگائے جا رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور کئی مہینوں سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری صاحب کسی مسجد میں خطبہ فرما رہے تھے اور لوگ ان کو بڑے سکون سے سن رہے تھے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کا یہ جو ڈرامہ ہے، یہ اس سے قبل انہوں نے کئی مرتبہ وہ گورنر ہاؤس میں بھی کر چکے ہیں، اور پھر افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسی گورنر کے لیے ہمارے پاکستان کے نامور عالم دین جناب تقی عثمانی صاحب نے، جن کی میں بہت دل سے عزت کرتا ہوں، انہیں حضرت بڑی معذرت کے ساتھ حضرت عمر کے ساتھ تشبیہ دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے گورنر کامران ٹیسوری کو دیکھ کر حضرت عمر کا وہ دور یاد آتا ہے کہ جب وہ راتوں کو نکلا کرتے تھے۔ گورنر کامران ٹیسوری کے متعلق شاید کچھ لوگوں کو علم ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں ہے۔ تو کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں، گورنر کامران ٹیسوری صاحب، ان پر سندھ حکومت کی جانب سے FIR بھی درج ہیں، موٹر سائیکل چوریوں کی FIR ان پر درج ہیں۔ پھر گل محمد لاٹ سے انہوں نے جو 20 کروڑ روپے کا مبینہ طور پر فراڈ کیا تھا، اس پر آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا کو بلا کر
ایوان صدر میں بلا کر ان کو کہا تھا کہ اس کامران ٹیسوری کو فی الفور گرفتار کیا جائے. تو اس کے بعد انہیں ٹھٹھا سے گرفتار کیا گیا تھا. اس کے علاوہ حنیف مرچنٹ جو تھے ایک ان کے پارٹنر تھے مبینہ طور پر، ان سے بھی فراڈ ہوا تھا ایک طویل عرصہ قبل 12-15 سال پہلے. ان سے بھی ایک طویل جھگڑا ہوا تھا لین دین پر. انہوں نے بھی جو ہے وہ سخت احتجاج کیا تھا ان کے خلاف. اس وقت بھی خبریں چلائی گئی تھیں. گورنر کامران ٹیسوری صاحب نے سندھ میں ناجائز طور پر جو ایک جو تاریخی قبرستان ہے اس قبرستان کو الاٹ کرایا، اور اس میں اس وقت کے جناب غلام ارباب رحیم صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے، ان کی جن کی شرافت کے ڈنکے بجتے تھے اور جو 5 وقت کے بجائے 7 وقت کی نماز پڑھا کرتے تھے، انہوں نے سینکڑوں ایکڑ زمین جو ہے اس کامران ٹیسوری کو الاٹ کر کے دی تھی، اور تاریخی قبرستان جو ہے ان کے حوالے کر دیا. وہ ان کو الاٹ کیا گیا جس کا وہ بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بہت قیمتی زمین ہے. اس کے علاوہ کامران ٹیسوری صاحب کے حسن اسکوائر پہ جو قبضے تھے اور اس کے بعد ان کو ڈیمولش کیا گیا، اس کی بھی داستان تمام اخبارات میں چھپ چکی ہے، تمام اداروں کے علم میں ہے. اور اس کے بعد اب جو LERP لیاری ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ پر جو کامران ٹیسوری صاحب کا قبضہ ہے گزشتہ 10 سالوں سے، 1914 سے جب ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، یہ ٹپی کے ساتھ مل کر جو آصف علی زرداری کے منہ بولے بھائی تھے ٹپی، وہ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ شامل کیا تھا کسی آرمی کے جو ہے افسر کے کہنے پر. تو انہوں نے ان کو اٹیچ کیا تھا ان کے ساتھ، اور اس کے بعد سے LERP لیاری ری سیٹلمنٹ پروجیکٹ میں جہاں 31,000 پلاٹ تھے، اور وہ پلاٹ جو تھے لیاری ایکسپریس وے کے متاثرین کو دینے تھے، تو کامران ٹیسوری صاحب نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر ان پلاٹوں میں بندر بانٹ کی. ایک محمد علی سوسائٹی میں ایک کرائے کا مکان حاصل کیا گیا تھا، گھر تھا. اس گھر میں دوپہر کو 2 بجے سے رات 12 بجے تک پلاٹوں کی فروخت ہوتی تھی، وہاں بندر بانٹ ہوتی تھی، اور وہاں ان پلاٹوں کی بندر بانٹ کی گئی. اور 2014 سے یہ سلسلہ جاری ہے. گورنر بننے کے بعد انہوں نے پورے پروجیکٹ پر قبضہ کر لیا، اور جو وہاں ہزاروں لوگ ہیں جن کو ابھی تک پلاٹ نہیں دیے گئے ہیں، کچھ لوگ کرائے پر ہیں اور کچھ لوگوں نے جو ہے وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کے لواحقین ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کو جو الٹرنیٹ پلاٹ دینے تھے. یہ الطاف حسین صاحب کے کہنے پر جنرل پرویز مشرف کے دور میں ان کو الٹرنیٹ کا سلسلہ شروع کیا تھا. اچھا، اس وقت حکومت نے محض پلاٹ الٹرنیٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے اس وقت جنرل پرویز مشرف صاحب سے اسپیشل ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ان کو یہ 1-2 کمروں کے گھر بنانے جتنے پیسے بھی دیے جائیں تاکہ یہ اپنے گھر تعمیر کر سکیں. تو ہر جو متاثر تھا، جو شخص بھی متاثر تھا لیاری ہائی وے کا، تو اس کو تمام لوگوں کو چیک بھی دیے گئے، نقدی رقم بھی دی گئی تھی. وہ تمام نقدی رقم بھی کھا گئے ہیں یہ لوگ، اور وہ پلاٹ جو تھے وہ ابھی بھی 10 سے 12 ہزار متاثرین لوگ موجود ہیں جن کو ابھی تک نہیں دیے گئے، اور جو مختلف جگہوں پر در پدر ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ. لیکن کامران ٹیسوری صاحب گورنر ہاؤس میں کبھی افطاریوں کا اہتمام کرتے ہیں، کبھی سحریوں کا اہتمام کرتے ہیں. اب ان تمام پیسوں سے میں تو ان تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ رمضان شریف قریب ہیں، گورنر ہاؤس کی افطاری اور سحری سے اجتناب کریں، اس لیے کہ نہ تو اس سے روزہ آپ کا کھلے گا، نہ اس سے آپ سحری سے روزہ آپ کا قبول ہوگا. تو اس پیسے سے جس میں لوگوں کی آئیں ہیں، لوگوں کی بددعائیں ہیں، ان پیسے سے بچیں، اور اس راشن سے بھی بچیں جو اب رمضان شریف میں گورنر ہاؤس میں لوگوں کے لیے جو ہے وہ بانٹا جائے گا. تمام چیزوں سے گورنر صاحب کی اجتناب کریں. پھر مجھے افسوس یہ ہوا، جمعے کا خطبہ جو ہے وہ گورنر کامران ٹیسوری صاحب فرما رہے ہیں، ان تمام گندگیوں کے باوجود جو ان کے جسم پر لگی ہوئی ہیں، ان تمام گندگیوں کے باوجود، ان تمام بے حیائی کے باوجود وہ خطبہ دے رہے ہیں، مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، اور لوگ ان کے خطبے کو سن رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے. میں اس اپنے ویڈیو کے حوالے سے مولانا تقی عثمانی صاحب سے بھی یہ عرض کروں گا کہ وہ بھی معافی مانگیں پوری قوم سے، اور اللہ کے حضور معافی مانگیں کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ کامران ٹیسوری جیسے بدبودار
اور ایک کرپٹ انسان کو آپ نے حضرت عمر سے ملانے کی کوشش کی. اس کے بعد میں تمام ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ وہ دوبارہ روزے رکھیں، اس لیے کہ وہ روزے جو ہیں حرام کے پیسے سے، لوگوں کی آہوں کے پیسوں سے جو پلاٹ بیچے جا رہے ہیں LERP میں. اور LERP کا ایک دفتر جو ہے وہ گورنر ہاؤس میں بنا ہوا ہے، جس کا جو ہیڈ ہے خرم اس گورنر ہاؤس میں رہتا ہے. اس کے بعد ایک عاصم پٹھان ہے جس کا تعلق LERP سے نہیں، ایک پرائیویٹ شخص ہے. یہ دونوں گورنر ہاؤس میں بیٹھ کر جو اخراجات ہوتے ہیں ان اخراجات کو کرتے ہیں. خرم جو ہے وہ سرکاری معاملات جو دعوتیں ہوتی ہیں ان کا اہتمام کرتا ہے، اور عاصم پٹھان جو ہے وہ رات گئے جو رنگین محفلیں ہوتی ہیں ان کو اہتمام کرنے میں اس کا بڑا مرکزی کردار ہوتا ہے. تو یہ جو LERP کا پیسہ ہے، یہ کہتے ہیں میں کوئی سرکاری پیسے خرچ نہیں کر رہا ہوں. تو کامران ٹیسوری صاحب کا اگر ماضی دیکھیں تو ڈیڈیا فلیٹ میں رہا کرتا تھا یہ شخص. تو اس کے پاس کہاں سے اتنا پیسہ آیا کہ وہ سرکاری پیسہ بھی خرچ نہیں کر رہا ہے، اور یہ جو اس کے جو اخراجات ہیں وہ کون برداشت کر رہا ہے. تو یہ سب LERP کے جو پلاٹ بیچے جا رہے ہیں لوگوں کے پلاٹوں کو بیچ کر وہ تمام یہ معاملات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان پہ جو پلاٹوں پہ قبضے کے معاملات ہیں، یا چوکنڈی قبرستان جو انہوں نے غیر قانونی طور پر اس کو الاٹ کیا ارباب رحیم صاحب نے، اس کو بھی جو ہے وہ اپنا حساب دینا پڑے گا، اس لیے کہ ایک تاریخی قبرستان کو غلام ارباب رحیم نے ان کو الاٹ کیا ہے، اور اس الاٹ کی ایک بہت بڑی زمین ان کو دے دی گئی ہے، جس کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بہت بڑی زمین موجود ہے، لہٰذا انہیں LRP کے 80 گز کے پلاٹوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 80 گز کا پلاٹ جو ہے وہ واقعی ان سے کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. اب انہوں نے ایک نئی اسکیم شروع کی ہے رکن قومی اسمبلی کے ساتھ مل کر، اور وہ اس پہ بھی الزامات ہیں. اس کی میں تفصیلات بتاؤں گا کہ 200 ایکڑ پر جو گریو یارڈ یعنی قبرستان کے لیے سندھ حکومت سے وہ زمین حاصل کی گئی ہے، اور قبرستان سے زمین حاصل کرنے کے بعد اب وہ زمین جو ہے اس پر پروجیکٹ بنایا جا رہا ہے. آدھا قبرستان بیچ دیا گیا ہے، پلاٹنگ کر دی گئی ہے، اور مزید آدھے قبرستان کی میں آپ کو مزید تفصیل بتاؤں گا، پوری اسٹوری کے ساتھ، پوری قبرستان کی تمام فوٹیج کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے قبرستان کے نام پر لی جانے والی زمین پر جو ہے وہ محل تیار کیے جا رہے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ادارے اس پر خصوصی توجہ دیں گے، اور اداروں کے جو لوگ گورنر سندھ کی سرپرستی کر رہے ہیں مبینہ طور پر جو بتایا جاتا ہے، ان کو بھی سوچنا چاہیے، ان تمام چیزوں سے ان کو بھی اجتناب کرنا ہوگا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.